اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ، میں آپ سب کو سعیدہ ارم توقیر آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ حجاب کے بارے میں ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ حجاب کی اہمیت جو ہے مسلمان عورت کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے کرناٹک میں کیا مسائل چل رہے ہیں، وہاں پہ حجاب کو لے کے جو ہے مسلمان لڑکیوں کو، خواتین کو جو ہے یونیورسٹیز کالج میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے حجاب پہن کے نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ غلط چیز ہے۔ ہر انسان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پاکستان میں عورتوں کو، غیر مسلموں کو ان کی جو ہے مذہبی آزادی ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے ایک مسلمان عورت کا حق ہے کہ وہ حجاب کرے، یہ اس کا حق ہے اور اس کے حق سے اسے کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انڈین جو ہیں اور انڈین اسپیشلی جو پولیٹیشینس ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو جو ہے ان کا حق دینا چاہیے۔ آخر وہ انڈیا صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، وہاں پہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمانوں نے وہاں پہ قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے بہت سے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال کریں۔ بہت سے ہندو ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے حق میں ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس بات پہ جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ مسلمان بہنوں کا ساتھ دیں۔ اور تو جو ہے حجاب کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، پردہ کرنا یعنی کہ خود کو ڈھانپنا، اور حجاب ایک دینی اصطلاح ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ شریعت میں اس کے معنی خواتین کے بدن کے بعض حصوں کو چھپانا ہے۔ اسلام سے پہلے کے اقوام میں بھی حجاب پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید کے بعض آیات اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعض روایت میں بھی حجاب کی اہمیت اور وجود کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ حجاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر چلیں، اپنے آپ کو اپنی چادروں کو اوڑھ لیں تاکہ وہ جو ہے پہچانی جا سکیں۔ فقہ میں حجاب کا حکم نماز اور نکاح کے باب میں بیان ہوا ہے۔ جہاں پہ جو ہے نماز اور نکاح کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پہ حجاب کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فقہ کی نظر میں جو ہے یہ حکم دین اسلام کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی عقیدت کے مطابق حجاب واجب ہونے کی حکمت اور دلیل معاشرے میں اخلاقی اقدار کی پاسداری اور لوگوں کو نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایران میں بھی اسلامی تعزیرات کے دفعہ 638 کے ایک بند میں بے حجابی کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے اس کے لغوی معنی کے بارے میں اور اصطلاحی معنی کے بارے میں بات کریں تو عربی زبان میں حجاب کے معنی یعنی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چھپانا اور پردہ کرنا ستر کے معنی میں ہے۔ پسلیوں اور پیٹ کے درمیانی حائل پردے کو حاجب حاجز کہا جاتا ہے۔ آج کل حجاب کا لفظ عرف عام اور فقہ اسلام میں خواتین کے شرعی پردے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اسلام سے پہلے کی بات کریں تو اسلام سے پہلے بھی اقوام میں خواتین کے پردے کا رواج تھا۔ عیسائی اور یہودی خواتین کے سر کے بال چھپانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کو خواتین کی غفت کی نشانی سمجھتے تھے۔ عیسائی الہیات کا عالم ترتلانیس متوفی 225 حجاب کے بارے میں لکھی ہوئی اپنی کتاب میں عیسائی عورتوں کو کپڑے پہننے، سر کے بال کو زینت کرنے، چلنے کا طریقہ اور زیورات کے استعمال میں مشرک عورتوں کی طرح نہ ہونے کو لازمی قرار دیتا ہے۔ 20ویں صدی میں آرتھوڈوکس جو ہے یہودیوں کے ایک گروہ میں بھی خواتین کے سر کے بال ڈھانپنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر عیسائیوں میں جو ہے اسلام سے پہلے یہ چیزیں بہت زیادہ تھی کہ جو ہے خواتین کو پردے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو ہم لوگ بات کریں گے اپنے قرآن اور حجاب کے بارے میں۔ حجاب کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 7 بار اکثر اوقات مانع اور حائل کے معنی میں آیا ہے۔ اعراف، اسراء، مریم، احزاب، فصلت اور شورى، ان صورتوں میں جو ہے حجاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 تفصیلی اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں مسلمان مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے جانے سے منع کیا گیا۔ اس آیت کا نزول گویا نامحرم مردوں کے سامنے عورتوں کے لیے حجاب واجب ہونے کے بیان میں پہلا قدم ہے، جبکہ حجاب کا مفہوم اس کی شرعی حدود کو تدریجی طور پر قرآن مجید کی آیتوں کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں میں پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت میں جو ہے مردوں کو ازواج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پردے کے پیچھے سے
حجاب بات کرنے کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نامحرم کی نظروں سے کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا حکم ہوا ہے۔ اس کام کو طرفین کے لیے بہتر اور مناسب جانا گیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں حجاب کا لفظ استعمال ہونے کی وجہ یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا حکم صرف پیغمبر اکرم کی بیویوں کے ساتھ خاص تھا اور دوسری مسلمان عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا دوسروں کی اذیت سے بچنے اور اپنی شناخت کرانے کے لیے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو مسلم خواتین اگر کوئی اگر مسلم جا رہی ہے تو اس نے عبایا پہنا ہوگا، پردہ کیا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلم خواتین ہیں، تو ان کو پہچاننے کے لیے، ان کی جانچ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو تنگ نہ کریں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے نبی، اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی کے نیچے کر لیا کریں، اور یہ عمل ان کی شناخت کے لیے قریب تر ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے بے شک۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 31 سورہ احزاب کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہونے کے بعد خواتین پر حجاب واجب ہو گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: مومنات سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریباں پر رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے اور آباء و اجداد کے، اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس کو زینت چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے، اور صاحبان ایمان تم سب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے با ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عام طور پر جو ہے ظاہر ہونے والی زینتوں کے سوائے دوسری زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی چادر کو اپنی گریباں پر ڈال لیں، اور زینت کو بعض معین افراد جو آیت میں ذکر ہوئے ہیں کے لیے ظاہر کریں، اور اپنے پاؤں کو ایسی زمین پر نہ رکھیں جس سے ان کی پوشیدہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اگر ہم لوگ جو ہے آج کے دور کی بات کریں تو حجاب جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں 30% خواتین لیتی ہیں، لیکن 70% وہ نہیں لینا پسند کرتی، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید جو ہے اس سے ہماری عزت کم ہو جائے گی، یا پھر جو ہے ہم لوگ ماڈرن نہیں لگیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پردہ کریں گے تو آپ لوگ زیادہ ماڈرن ہیں، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے بے حیائی پھیلائیں اور جو بھی کریں وہ آپ کا اپنا فیل ہے۔ تو جو ہے ضروری ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے وہ پردہ کریں، کیونکہ یہ مسلمان عورت کا پہ واجب ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ایک خوبصورت اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے قرآن پاک، وہ عمل کرتے ہیں، اور اگر قرآن پاک جو ہے اس کو غلاف میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ خاص اور خوبصورت چیز ہے، تو اسی لیے عورت بھی جو ہے وہ خاص ہے، خوبصورت ہے، تو اس کو بھی جو ہے پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ سعودیہ میں دیکھ لیں، اور وہاں پہ جو ہے پردے کرنے کا حکم ہے۔ ایران میں بھی جو ہے پردہ نہ کرنا جرم قرار دیا گیا ہے، سب لوگ پردہ کرتے ہیں، سوائے پاکستان میں جو ہے حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے، جس طرح جو ہے شراب نوشی کرنے والے جو ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس بات پہ بھی عمل کروایا جائے۔ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور جب تک ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم لوگ کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اگر عورت پردہ کرے گی تو جو ہے کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ضروری یہ بھی ہے آج کل کا جو دور ہے وہ اسپیشلی ایک طرف جو ہے بہنیں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں اپنے حجاب کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہی ہیں جی ہمیں حجاب نہیں پہننا ہے، حجاب ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، ہمیں نہیں پہننا۔ ایک طرف لڑ رہی ہیں پردہ لینے کے لیے، اور ایک طرف لڑ رہی ہیں پردہ اتارنے کے لیے، بس سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرو تھا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے مزید ہم لوگ بات کریں گے، تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے جو ہے اس پہ اور بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ تھوڑا سا مصروف تھی اس وجہ سے جو ہے نہیں ہو سکی، بس دعا کیجیے کہ اللہ پاک جو ہے سب کی مشکلات کو آسان کرے، اور جو ہے اس بہن کے لیے جو ہے میری دل سے گزارش ہے کہ اللہ پاک سب کو ایسے موقع فراہم کرے کہ وہ جو ہے کفر کے سامنے جو اسلام کو جو ہے بلند کر سکے، جس طرح مسکان بہن نے کیا، تو جو ہے
اس پہ جو ہے فخر ہے ہم سب کو، ہم سب مسلمانوں کو جو ہے پوری دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ ہیں، ہم لوگ سب تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی جو ہے اللہ پاک سب کی جو ہے مشکلات کو آسان کرے، ہر انسان کو جو ہے نیکی کی ہدایت دے، اور جو ہے مسلمانوں کے لیے جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو کم کرے اللہ پاک، اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔